وہ کہیں نہ کہیں سے وسیلے بنا ہی دیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو تڑپتا ہوا نہیں چھوڑتا۔ اگر دیری کا مطلب اللہ کا انکار ہی ہوتا تو وہ اتنے لمبے انتظار کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے دوبارہ کیوں ملواتا؟ تمہاری روتی آنکھوں نے جو شکوے کیے ہیں وہ اللہ نے سنے ہیں۔ جو تمہاری فریاد کو تمہاری زبان تک لا سکتا ہے وہ اس فریاد کو تمہارا مقدر بھی بنا سکتا ہے۔ پھر تم اس کی رضا کے لیے اپنی جس خواہش کو رد کرتے ہو وہ اسی خواہش پر راضی ہو کر اسے تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ تو اگر درد رات بھر سونے نہیں دیتا تو جان لو کہ وہ منتظر ہے تمہارا، ابھی بھی اس کو انتظار ہے تمہاری دعاؤں کا۔ مانگ لو، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی وہ سب ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو، ابھی بھی وہ سب مل سکتا ہے جو تم مانگتے ہو، ابھی بھی قبولیت کی ایک گھڑی باقی ہے، ابھی بھی تہجد کا پلڑا مقدر پر بھاری ہے۔ حالانکہ تمہیں لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، پھر بھی مسلسل اسی دعا کا مانگنا یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ جس نے اللہ کی رضا پہ آمین کہا، اللہ بھی پھر اسی رضا میں راضی ہو گیا، اور جس کی رضا پہ وہ راضی ہو جائے اسے نہ تو تم ٹال سکتے ہو اور نہ ہی میں۔ پھر کیا چیز تمہیں اب تک روکے ہوئے ہے؟ اس کے رحم کا پلڑا اس کی آزمائش پر ہمیشہ باری رہتا ہے۔ مانگو مجھ سے میں دوں گا، کیا تم سنتے نہیں جب وہ یہ بار بار کہتا ہے؟ کہاں ڈھونڈ رہے ہو اسے؟ وہ تو تمہارے اس ٹوٹے دل میں رہتا ہے۔ اور جب اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال نہیں نکالتا تو وہ اسی چیز کو تمہاری حقیقت بنا دیتا ہے۔ بس تمہارا کام انتظار اور دعا کرنا ہے، باقی تو اس کی منصوبہ سازیاں ہیں ساری کہ کس کو کب کہاں اور کیا دینا ہے۔ تم پھر کیوں اس بات پر پریشان ہوتے ہو کہ جو مانگ رہے ہو وہ کیسے ملے گا؟ یقین رکھو، پھر دیکھو، جہاں سے گمان بھی نہیں وہاں سے ملے گا۔ اللہ کو پتہ ہے کہ تم ادھوری منزلوں کے پورے ہونے کا انتظار کرتے ہو۔ اگر اس نے اتنے صبر کے بعد بھی اپنے بندے کے لیے کوئی صلہ نہ رکھا ہوتا تو وہ زکریا علیہ السلام کو عمر کے بالکل آخری حصے میں اولاد سے کیوں نوازتا؟ اگر اس نے اپنے بندوں کو آزمائش کے دوران تنہا ہی چھوڑنا ہوتا تو وہ ہاجرہ کو تپتے ہوئے ریگستان کے بیچوں بیچ پانی کیوں پلاتا؟ وہی تو راستے بناتا ہے اپنے تک آنے کا، وہی تو رکاوٹیں بناتا ہے تمہارے کام میں تاکہ تم اس کے پاس پہنچ سکو۔ دعائیں رد کرنے کے لیے اللہ مانگنے کا خیال تمہارے دل میں نہیں لاتا۔ جو زندگی زخموں سے بھری پڑی ہے نا، اس کا علاج صرف سجدوں میں ہے۔ وہ تمہیں ناممکن کے وسوسوں میں الجھاتا ہی اس لیے ہے تاکہ تمہیں ممکن کی طرف اس کی جانب کھینچ کر لے جائے۔ وہ جب تمہیں تمہاری من پسند چیز دینے پر متفق ہو جاتا ہے تو تمہیں بھی پھر اس تک پہنچنے کی ساری ترکیبیں بتا دیتا ہے۔ تمہارا رب ہر شے پہ قادر ہے، علم و حکمت والا ہے۔ وہ جانتا ہے تمہارے دل میں چھپے درد کو، بے آواز سسکیوں کو، نیند سے خالی بے سکون راتوں کو، خاموش دعاؤں کو، دل میں دبی حسرتوں کو۔ وہ ضرور جواب دے گا تمہاری دعاؤں کا۔ بس مانگتے رہو صبر کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ۔ اللہ کوئی بھی چیز تم تک بے مقصد نہیں پہنچاتا۔ وہ جس جانب بھی تمہیں لے جانا چاہتا ہے اس جانب جانے کے وسیلے بنا دیتا ہے۔ اللہ کو تمہارا توکل اور تمہارا صبر کرنا اتنا پسند آ گیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ کچھ دیر اور تم اسی یقین کے ساتھ اس سے مانگو اور یہ نہیں سوچو کہ کیا ممکن ہے اور کیا نہیں، کیونکہ جب تم ناممکن مانگتے ہو تب اللہ بھی تمہیں ناممکن وسیلوں سے ہی عطا کرتا ہے۔ جتنا گڑ گڑا کر مانگ سکتے ہو، جتنے آنسو بہا سکتے ہو، جتنی تڑپ دکھا سکتے ہو، جتنے راز اس کے آگے کھول سکتے ہو، جتنی کہانیاں سنا سکتے ہو، ماضی کے جتنے صفحات پلٹ سکتے ہو۔ یہ زندگی ہے، الجھے گی نہیں تو سلجھے گی کیسے، بکھرے گی نہیں تو نکھرے گی کیسے؟ جب انسان بچوں کی طرح اللہ کو اپنی من پسند چیز کے لیے مناتا ہے، تڑپ سے گڑ گڑاتا ہے تو وہ مان جاتا ہے۔ اسے اپنے بندے کی یہ معصومیت بری ادا بہت پسند ہے۔ خود تک پہنچنے کے ذریعے وہ خود بناتا ہے۔ انسانی سوچ اس کی مصلحتوں سے بہت دور ہے، شاید تب بھی وہ توڑ کر بتاتا ہے کہ دیکھو، اگر یہ شخص
یا یہ چیز تمہیں مل جاتی تو اتنا بڑا نقصان ہو جاتا کہ تم تصور بھی نہ کر پاتے۔ وقتی طور پر سب کو تکلیف ہوتی ہے، جذبات کی توہین ہو تو انسان ٹوٹ جاتا ہے، تھک جاتا ہے، مگر آہستہ آہستہ سمجھ آنے لگتا ہے، مصلحتیں بھی سمجھ آ جاتی ہیں اور اس کے فیصلوں پہ بھی یقین آ جاتا ہے۔ اسی یقین کے ساتھ آج میں بھی کہتی ہوں کہ مجھے اس شخص کی بے رخی پہ گلہ نہیں، نہ ہی مجھے بدلے کی چاہ ہے، کیونکہ میں نے اپنی تمام غلطیوں کے بعد ہی اللہ کو پہچانا۔ اس کی ذات بہت وسیع ہے اور اس کے فیصلے ہمارے فیصلوں سے بہتر ہوتے ہیں۔ وہ چھینتا کچھ بھی نہیں ہے، بس کچھ چیزیں دور کر دیتا ہے تاکہ ہم زندگی کو سمجھ سکیں، تاکہ ہم اس کی طرف لوٹ سکیں۔ تو اگر اس نے میرے ارادوں کو شکست دی ہے تو خود سے ملوا کر فتح یاب بھی کر دیا ہے۔ اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہوگی کہ اس نے مجھے چنا، اور جب میں نے اس کے فیصلوں پہ آمین کہی تو اس نے مجھے میرے فیصلوں سے بھی نواز دیا۔ اب نہ کوئی شکوہ ہے، نہ کوئی سوال ہے، اب بس یقین ہے اور اس کی محبت ہے۔ وہ تمہارے مخالفین کو ہی تمہارا وسیلہ بنا دے گا، تم اسے اپنا دوست بنا کر تو دیکھو۔ تو پھر تم یہ سوچتے کیوں نہیں کہ ہزاروں لوگوں میں سے تمہارا سر کو جھکانا کوئی اتفاق تو نہیں؟ کبھی سوچا ہے اگر اللہ کو دعا قبول نہ کرنی ہوتی تو وہ بلا وجہ تمہارے دل کو ایک ہی دعا پر کیوں روک دیتا؟ اگر قبول نہ ہونی ہوتی تو اللہ تمہارا دل بدل بھی تو سکتا تھا۔ وہ تو تمہیں تب بھی سنتا ہے جب تم خود کو بھی نہیں سن پاتے۔ تو پھر یہ کبھی مت سوچنا کہ اللہ نے تمہاری التجا رد کر دی ہے۔ اس نے ہر صدا سن لی ہے، بس اس نے صلے کا ایک مقرر وقت رکھا ہے۔ اللہ قبولیت کی منزلوں سے پہلے تمہیں انتظار سے گزارتا ہے۔ وہ آزمائش اسی کو دیتا ہے جسے وہ انعام کے لیے چن لیتا ہے۔ تم نصیب اور وقت سے لڑتے رہتے ہو، یہ سوچے بھی نہ ہی کہ نصیب لکھنے کا اختیار تو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے کہ اپنی دعاؤں سے جب چاہو جو چاہو بدل ڈالو۔ وہ پاک ذات تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ وہ اگر تم سے کچھ دور کرتا ہے تو ہزاروں ایسی چیزوں سے نوازتا ہے جس کے ہم قابل نہیں ہوتے۔ اس کا بہتر تو بہتر، بہترین بھی ہماری سوچ میں بھی کبھی نہیں سما سکتا۔ اللہ کی قدرت تمہاری ناممکن دعاؤں سے بہت بڑی ہے۔ قبولیت کی ہر ڈور تمہارے مانگنے کی شدت سے جڑی ہے، اور اس کی چاہت بس اتنی سی ہے کہ تم اسے ترجیح اول کر لو۔ پھر جو اسے اول پہ رکھ دیتا ہے اسے وہ عروج، زوال، آزمائش، آسائش سب سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اللہ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ اللہ انتہائی نا امید صورتحال کو آپ کی زندگی کے بہترین لمحے میں بدل سکتا ہے۔ اللہ پہ تو آنکھ بند کر کے یقین کر لیا کرو۔ کیا تمہیں نہیں پتہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ جب تم درد کی حالت میں اللہ کو پکارتے ہو تو تمہاری آواز ان 7 آسمانوں میں تب تک گونجتی رہتی ہے جب تک کن نہیں فرما دیا جاتا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ سکون تمہارے قریب ہو جائے تو تم اللہ کے قریب چلے جاؤ اور توکل رکھو، تمہاری ہر مراد، ہر فریاد کا جواب ضرور آئے گا اور تمہارے حق میں آئے گا۔ وہ جب تمہیں خود تک لے آتا ہے تو تمہیں تم تک بھی لے آتا ہے۔ وہ آداب دعا انہی کو سکھاتا ہے جن کے مقدر میں قبولیت لکھ دیتا ہے، اور جب وہ معجزے کرتا ہے تو ان معجزوں کی شدت کو بہرا بھی سن سکتا ہے اور اندھا بھی دیکھ سکتا ہے۔ ایسا کوئی کام نہیں جو تیرے رب کے لیے ناممکن ہے۔ اللہ تو بن مانگے خواہش پوری کر دیتا ہے، تو مانگنے پر تو معجزے ہی دے گا نا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر و عافیت سے رکھے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔